کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، اور خاص طور پر اگر بات کریں بنگلہ دیش کی تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے حالیہ انتخابات انقلاب کا پیش خیمہ تھے۔ انقلاب ایسے کہ 1971 کے بعد جس جماعت کے اوپر سب سے زیادہ الزامات لگے کہ وہ بنگلہ دیش کی تخلیق کے خلاف تھے، وہ بنگلہ دیش کے معاملے کے اندر پاکستان کی وحدانیت اور پاکستان کے یکجا رہنے کے حوالے سے جو ہے وہ متفق تھے، اس جماعت کو بنگلہ دیش میں خاص طور پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں کامیابی ملی ہے، اور کامیابی بھی معمولی نہیں بلکہ کلین سویپ ہے۔ ششی تھرور کا بھی ہم نے ایک ٹویٹ دیکھا کہ جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یا ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ جس کے اندر جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کے طلبہ تنظیم طلبہ ونگ کی بات ہو رہی ہے۔ سجاد میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تفصیل تجزیے کے لیے۔ میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میر صاحب BBC کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آرٹیکل ہے جس میں ہندوستانی تجزیہ کاروں کے جو ہے وہ تبصرے ہیں، بات ہو رہی ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کے الیکشن کے اوپر۔ شاید پاکستان میں بیٹھ کے ہم اس طریقے سے اس کی ہیٹ محسوس نہ کر رہے ہوں، لیکن ہندوستان خاص طور پر اس معاملے کے جو ہے وہ اوپر تبصرے بھی کر رہا ہے، تجزیے بھی کر رہا ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہونے والا 1971 کے بعد کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کامیابی ملی کہ جو پاکستان کو جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے تھے اور بنگلہ دیش کی تخلیق کے خلاف تھے۔ آپ ظاہر ہے کہ 1971 کے معاملات کے اوپر میں پہلے کئی مرتبہ بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، چاہے سقوط ڈھاکہ کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات بنگلہ دیش سے جڑے ہوں۔ سر، اس کو کتنا غیر معمولی سمجھتے ہیں؟ کیا شاعر نے جس طریقے سے کہا تھا کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، تو کیا وہ برسات اب ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ مشرقی پاکستان کی جو صورتحال ہے، میں بنگلہ دیش نہیں کہتا، مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں، اس میں بہت ہی انقلابات آئے ہیں۔ سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں ہندو مسلم کی بنیاد پر ہی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ اس وقت یہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے برصغیر کے کسی علاقے کی تقسیم ہوئی تھی تو بنگال کی ہوئی تھی، اور وہ تقسیم 1905 میں ہوئی تھی، 1906 میں شاید ہوئی تھی، جب اسی سال مسلم لیگ بنی تھی، اسی سال بنگال تقسیم ہوا تھا۔ لیکن 1911 تک چلا، کیونکہ اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بنگال بالکل ایک الگ خطہ ہے جہاں مسلمان اپنی الگ حکومت چاہتے ہیں۔ یہ چیز قائم تھی۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد جو سارے واقعات ہوئے، ان واقعات میں کے بعد مجیب کا قتل ہوا، اس کے بعد جو حکومتیں بنی جنرل شاد کی یا جنرل ضیاء الحسن کی، ان ساری حکومتوں کے دوران ان کی بیویاں اس کے بعد اقتدار میں نہیں، صاف لگتا تھا بنگالی جو بھی تھے، لگتا تھا کہ ان میں تعصب پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے خلاف بولتے رہے تھے، انٹلیکچولی بھی، ان کے بہت سے لیڈر بھی، پروفیسر بھی، ایسا ہوا کہ وہ سارے کے سارے ان کے اندر سے پاکستان جاگ اٹھا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ ڈھاکہ میں میچ ہوا، کرکٹ میچ بھی ہوا، ایک بار ہاکی میچ بھی ہوا، اور پورا اسٹیڈیم جو تھا اس طرح پاکستان کو داد دے رہا تھا انڈیا کے خلاف کہ پوری دنیا نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ شکست انڈیا کو ہوئی تھی، پاکستان کو نہیں ہوئی تھی۔ ساری دنیا شدت رہ گئی، اور اس کے بعد ایک عالمی سازشیں شروع ہوئیں، اور ان سازشوں کے نتیجے کے طور پر حسینہ واجد کو، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی تھی، اس کو مسلط کیا گیا، اور مسلط کیا گیا، بھارت کی ہیجمنی قائم کی گئی۔ وہاں کے ایک سابق منسٹر نے پاکستان میں آئے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ بنگلہ دیش کا آرمی چیف اس وقت انڈیا مقرر کرتا ہے۔ ایسی صورتحال، ایسی فضا قائم کر دی عوامی لیگ نے، جیسے کوشش کی گئی کہ وہ سب لوگ جو پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایک جگہ کچھ پھانسیاں دینی شروع کی انہوں نے، خاص طور پر جماعت اسلامی کے ارکان کو۔ تو میں نے عرض کیا تھا، پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا، جو ویسے بہت معقول آدمی تھے، لیکن کہا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا یہ ان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا، اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، اور جو کچھ بھی ہوا وہ پاکستانی شہریوں کے خلاف ہو رہا تھا، اور پاکستان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس پر پروٹیسٹ کرے۔ لیکن لگتا ہے کہ کسی بین الاقوامی سازش کے تحت ایک پوری نسل کو 20 سال 30 سال تک انڈاکٹرائن کیا گیا، اور یہ کنونس کیا گیا کہ پاکستان کی فوج نے ان کے خلاف بالکل گویا سازش کی تھی، ان کا قتل عام کیا تھا۔ ان کے اندر اس وقت بھی جذبہ موجود تھا کہ جب وہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے۔ ان 30 سال میں اسے غائب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر سچائی سامنے آتی ہے، کھل کر آتی ہے۔ اچھا میر صاحب، ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک الیکشن تھا 1971 کے بعد
بے شک اس کو ہم کوئی بھی مانے پہنائیں، ہندوستان کا میڈیا اس کو کوئی بھی مطلب دے، لیکن کیا اس کو صرف ایک الیکشن سمجھا جا سکتا ہے، یا ڈھاکہ یونیورسٹی میں الیکشن جیتنا یہ بہرحال ایک تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا یا تبدیلی کا سبب ہوگا؟ ڈھاکہ یونیورسٹی ہے، بہت اہم یونیورسٹی ہے، جہاں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، وجیہ بھی یہیں سے جیتا تھا، اور وہاں جیتنا اسلامی جمعیت طلباء کا جسے ہم کہتے ہیں، وہ چھاتر سنگھ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بات وہ ہے کہ جن کو آپ غدار کہتے رہے ہیں، جن کو آپ پھانسیاں دیتے رہے ہیں، ان کے بارے میں وہاں کے لوگ دوبارہ بدل گئے. پاکستان میں ایک بار سیاسی صورتحال پیدا ہوئی تھی، میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، کر دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، غیر سیاسی طور پر کرتا ہوں، کہ جب بھٹو صاحب آئے تھے پاکستان اقتدار میں تو ایک بڑی ڈفرنٹ صورتحال تھی. پاکستان کی پوری اس وقت تاریخ ایسی تھی کہ ایک طرف چوکتے اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا، دوسری طرف بھٹو صاحب کی اشتراکیت کا، اگرچہ وہ اشتراکیت نہیں تھی لیکن اشتراکیت کا ڈنکا بج رہا تھا. تو اس کے بعد جب بھٹو صاحب جیت گئے تو ہم جیسے لوگوں نے، مثلا میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ پنجاب یونیورسٹی میں مارکا ہو رہا تھا، میں نے لکھا کہ اب نئی تحریک جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے اٹھے گی. چنانچہ پنجاب یونیورسٹی میں بھٹو کے عروج کے ابتدا میں زمانے میں جب یہ اسلامی جمعیت طلباء جیت گئی اور بھٹو کی پیپلز پارٹی کے بیج لگا کر ہار گئی، تو میں نے کہا پنجاب میں اسٹرگل کا آغاز ہو گیا ہے. کوئی اس جماعت کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا، اس زمانے کے حالات کے مطابق جو صورتحال تھی وہ بتا رہا ہوں. اس وقت بھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا ہے وہ سمجھیے کہ بنگلہ دیش میں ایک نئے انقلاب کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس انقلاب میں خالدہ ضیاء کیا رول ادا کرتی ہے، دوسری جماعتیں کیا کرتی ہیں. جماعت اسلامی یہ بہت، کیونکہ انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، بہت لو کی میں جا رہے تھے، لیکن صاف نظر آتا ہے کہ وہ قوت پکڑ چکی ہے، طاقت پکڑ چکی ہے، اور عوام کے دل میں جو پاکستان کی محبت تھی وہ جماعت اسلامی کے نام سے ظاہر ہو رہی ہے، یا اسلامی جمعیت طلباء کے نام سے ظاہر ہو رہی ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کو پھانسیاں دی تھیں، اب لوگوں کے اندر گلٹ پیدا ہوگا کہ ہم نے ان لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں، ناجائز تنگ کیا ہے، ان کے 90 سال سے زیادہ عمر کے قائد کو جیل میں ہم نے مار کے رکھ دیا. غلام اعظم کو جو ہمارا بھی لیڈر تھا اور ان کا بھی تھا، مطیع الرحمان نظامی، پتہ نہیں کیا کیا لوگ جو متحدہ پاکستان کے بھی لیڈر تھے، اور جن کو وہاں کی قیادت نے ایک طرح کے یہ طے کر لیا تھا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ واپس مشرقی پاکستان میں گئے تھے، وہاں کے شہری بن کے رہنے کے لیے، ایک لمبے عرصے سے وہ ان کے شہری بن کے رہ رہے تھے. اچانک ایک جعلی عدالت کے ذریعے ان کو سزائیں دینے کا سلسلہ جاری کیا گیا، ایک سختی، ظلم، جبر نافذ کر دیا گیا بنگلہ دیش میں، انڈین ہیجمنی قائم کر دی گئی، اور انڈیا نے ان کو اتنا لوٹا. ہم کہتے تھے نا، وہ اس نے کہا تھا میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں دفن کیا، وہ نظریہ پاکستان اس نے انڈیا نے زندہ کر دیا. اس نے دکھا دیا کہ ہر لوٹ کسوٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں وہ روا رکھ رہا ہے، اور وہاں کے بنگالیوں کو، وہاں کے شہریوں کو کچھ مل نہیں رہا. جلدی اس کا احساس ہوا، ایک بغاوت ہوئی، نوجوانوں کی بغاوت ہوئی. اب اس نوجوانوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کہاں طاقت ہے ان کی، کیسی طاقت ہے ان کی، اور وہ طاقت میں یہی کہوں گا کہ وہاں نئے انقلاب کا آغاز ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہی ہوگا. اچھا میر صاحب، اس کو ذرا ایک طریقے سے اور بھی ذرا سمجھا دیجیے گا کہ سر اب عام انتخابات بنگلہ دیش کے اندر جو ہے ان کی تاریخ کا اعلان ہوا ہوا ہے، ان کا اس کے شیڈول کا اعلان ہوا ہوا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا یہ نتیجہ عام انتخابات میں بھی ریفلیکٹ کرے گا، عام انتخابات اس کا عکس ہوں گے؟ پھر جس طرح سے ششی تھرور کا میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے، ایک خبر کو جو ہے وہ عکس لگا کے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو جماعت اسلامی کی کامیابی ہے یا اسلامی چھاترا شبر کی کامیابی ہے، یہ بنیادی طور پر دو جماعتوں کے خلاف ریفرنڈم ہے کہ جو کرپشن میں ملوث رہی ہیں، خالدہ ضیاء کی پارٹی اور حسینہ واجد کی پارٹی. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی، آپ اس کو انقلاب نہیں کہہ سکتے، کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کہہ سکتے اس امر میں کہ جماعت اسلامی کامیاب ہو گئی، اور جماعت اسلامی صرف اس لیے کامیاب ہوئی ہے کہ وہ تیسری قوت ہے، لوگوں کے پاس متبادل نہیں ہے، کوئی چوتھی قوت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس نقطے سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں جو تھرور صاحب نے اٹھایا؟ اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے ان کے سٹانس کے اوپر انڈیا میں، جس کا انہوں نے آج وضاحت بھی کی ہے کہ جی میں نے یہ جماعت اسلامی کی حمایت میں ٹویٹ نہیں کیا، کیونکہ وہاں ہندوستان میں لوگ اس کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ شاید انہوں نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے کہ دو قوت نہ ہونے کے بعد تیسری قوت لوگوں نے شاید بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کو تسلیم کر لیا ہے. تو سوال سر یہ بنتا ہے کہ کیا تھرور صاحب کی ساری گفتگو اور ہندوستان کی بے چینی
وہ عام انتخابات کے اندر کیا مزید مدد دے گی اسلامی چھیترا شبر اور اس کی جو مدر ونگ ہے جماعت اسلامی اس کو؟ اور پھر کیا یہ عام انتخابات میں اس کا کوئی ٹریلر سامنے آئے گا، یا بس یہ یہیں تک ایک معاملہ ہے جو طلبہ کے اندر ایک تبدیلی کی صورت میں آیا؟ دیکھیں، ستی قرور صاحب کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا. پاکستان میں ان کو بہت پانس پہ چڑھایا جاتا ہے. میری ان کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے. کچھ جرنلسٹ ہندوستان کے پاکستان میں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، کچھ پاکستان کے جرنلسٹوں کو ہندوستان میں اہمیت دی جاتی ہے. لیکن لازمی نہیں کہ یہ جرنلسٹ جو ہیں زیادہ ٹھوس اور اچھی رائے رکھتے ہوں. میں اب نام کسی کا لینا چاہتا. قصہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک طرح جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان میں جو ہو رہا ہے وہ صرف جو ہے بھارت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حسینہ واجد اور ساتھ خالدہ ضیاء کے خلاف بھی ہے. کیونکہ حسینہ واجد خالدہ ضیاء کے خلاف آئی تھی تو یہ بتایا گیا کہ وہ بھی. قصہ یہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی وہاں احتیاط سے چل رہی ہے کہ شاید بہت سے لوگ خالدہ ضیاء کے ساتھ ہوں، بہت سے لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہوں. یہ تو خیر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن خالدہ ضیاء کا آنا بھی دراصل ہندوستانی ہیجمنی کے خلاف ایک بغاوت ہوگی.